السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی۔ دوستو، آج 1 جنوری ہے۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت 1 جنوری ہے۔ پتہ نہیں جب اپلوڈ کروں گا اس وقت کون سی تاریخ ہوگی۔ تو آج 1 جنوری ہے جب میں نے سوشل میڈیا ایپ کو کھولا، لائک فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، تو میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو وش کر رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کا تو وش ہے ہی ہے، اس پر میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر بات کی تھی۔ لیکن ایک عجیب چیز میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا اور بہت سارے دوستوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ریلز پر یا اپنی اسٹوری پر، انسٹاگرام اسٹوری پر جو ہے ہیپی برتھ ڈے کی وشز کیے ہوئے ایک دوسرے کو جو ہے تاج پہنائے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے ڈالا ہوا ہے۔ چونکہ ڈاکومنٹیشن کے اعتبار سے آج 1 جنوری کو ڈاکومنٹس کے اعتبار سے میرا بھی برتھ ڈے ہے، لیکن میں ان تمام چیزوں کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ ان تمام چیزوں سے میں دور رہتا ہوں الحمدللہ، اور ان تمام چیزوں سے دوسروں کو روکنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو برتھ ڈے ہے، اولاً اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں، جو کہ ہمارے نبی نے اور قرآنی تعلیمات یعنی اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کو پہلے ہی بتلا دیا گیا ہے۔ لیکن اب انہی سائیڈ ایفیکٹس کو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ آج کل جو ہمارے ماحول میں، ہمارے جو انوائرمنٹ میں، ہمارے بچوں کے اندر بہت ساری جو برائیاں آئی ہیں، وہ سب برتھ ڈے کی وجہ سے آئی ہیں۔ انہوں نے برتھ ڈے منانے کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹ بتلائے ہیں تقریباً، جس میں سے میں آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آدمی برتھ ڈے مناتا ہے اپنے بچہ کا، تو بچے کے اندر جو ہے بچپن ہی سے ایک طریقے کا ریسیونگ موڈ بنا دیتا ہے، یعنی لینے کا، جو ہے ہر چیز کو ریسیو کرنے کا، ہر چیز کو لینے کا آدمی جو ہے اپنے بچے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب بھی برتھ ڈے آتا ہے تو بچے جو ہے یہ تمام چیز جو ہے ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، وہ میں بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلا یہ ہے کہ جب ہم برتھ ڈے مناتے ہیں تو بچے کے اندر ایکسپیکٹیشن کی جو برائی ہے، بیڈ کوالٹی، بری عادت جو ہے، بری ہیبٹ، یہ چیز آتی ہے کہ اگر اس سال اگر آپ نے اپنے بچے کو چھوٹا گفٹ دیا تو اب اس کی ایکسپیکٹ جو ہوتی ہے اس سے زیادہ کی، اس کی خواہش اس سے زیادہ کی ہوتی ہے کہ اگلے سال جو میرا برتھ ڈے ہوگا تو اس میں میرے ممی پاپا جو ہے اور بھی زیادہ چیز دیں گے، اس سے یعنی بڑھیا گفٹ دیں گے۔ تو پہلا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے بہت ساری بری حرکت بھی بچے کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے اس کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس 4 لاکھ کی کار تھی، لیکن اس کو دیکھا گیا کہ اس نے اپنے 4 لاکھ کے کار کو جو ہے وہ نہیں 4 لاکھ نہیں 40 لاکھ کے کار کو جو ہے وہ پل سے جو ہے ندی کے اندر ڈھکیل دیا، یعنی پل سے جو ہے گرا دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنی مہنگی گاڑی کو ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، اب مجھے اس سے مہنگی گاڑی چاہیے۔ تو ایکسپیکٹیشن جو ہے برتھ ڈے کی وجہ سے بچوں کے اندر آتی ہے۔ دوسرا جو ہے بچے کے اندر ڈیمانڈنگ، یعنی ڈیمانڈ کا جذبہ اور ڈیمانڈ کی جو بری عادت ہے وہ بچوں کے اندر آتی ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپسیٹ، اگر آپ بچوں کو ان کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق اگر ان کو چیز نہ دیں تو وہ ایکسپیکٹیشن کے دیوار پر چلے جاتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن جو ہے آپ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا جو وہ سیلفش ہو جاتے ہیں، یہ صرف برتھ ڈے کی وجہ سے جو ان کے اندر سیلفشنس کی جو ہے ہیبٹ آ جاتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو یہ چیز میری ہے، وہ چیز میری ہے، اس طریقے کی جو بیڈ کوالٹی اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ڈیپینڈنٹ کی جو کوالٹی ہے، بیڈ کوالٹی، یہ بھی ان کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ
جو ہے ہمیشہ دوسروں کے اوپر نربھر رہتے ہیں، ڈیپینڈ رہتے ہیں کہ ہم اس سال یہ دیا گیا، آئندہ سال یہ دیا جائے گا، میرے پاپا یہ دیں گے، میری ممی یہ دے گی، اس طریقے کی جو ہے ایکسپیکٹیشن اس کے اندر آتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس جو ایک اور جو بیڈ کوالٹی ہے وہ ہے کہ اس کے اندر اینگری ہونا، یعنی غصہ ہونا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑا جانا، یہ تمام جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ جو بیڈ کوالٹی ہے، یہ صرف برتھ ڈے منانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں کو جو ہے شروع ہی میں ہمارے نبی نے منع کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے اندر ایسی کوالٹی ڈالا جائے، یعنی دینے کی کوالٹی ہونی چاہیے، لینے کی کوالٹی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں کی مدد، دوسروں کی ہیلپ اور دوسروں کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے کی صلاحیت اور کوالٹی ہونی چاہیے، نہ کہ دوسروں کی چیز لینے کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ اور اپنے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرنے کی خوبی آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں پہلے ہی بتلا دی گئی۔ لیکن ایک اور عقل مندی کی بات ہے کہ آدمی کس اعتبار سے، چاہے ماں باپ ہو، چاہے وہ لڑکا ہی ہو، برتھ ڈے بوائے جسے کہا جاتا ہے، وہ کس اعتبار سے برتھ ڈے مناتا ہے یا وشز کرتا ہے۔ حالانکہ اس کمبخت کو، اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس سال جب برتھ ڈے منا رہا ہے تو اس کی زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، اور اس پر وہ کیک کاٹ رہا ہے یا خوشی منا رہا ہے یا ایک دوسرے کو وش کر رہا ہے کہ افسوس کرنی چاہیے، عقل کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہندوؤں کے طرف، یعنی غیر مسلموں کے یہاں یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن رفتہ رفتہ یہ چیزیں جو ہے ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی، اور خود ہم نے اپنے گاؤں کے اندر جو ہے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں یا گاؤں کے اندر اپنے آپ کو بڑے بول والے کہلاتے ہیں، ان کی بیٹیاں، ان کی اور ان کے بچے جو ہیں ان تمام حرکتوں کو، بیہودہ حرکتوں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا دیکھے جاتے ہیں، اور وہ خود کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پر ایک دھبا ہے جو انہوں نے اپنے ماتھے کے اوپر لگائے رکھا ہے کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں۔ ایسی ایجوکیشن جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، جس کا کوئی پروفٹ اور بینیفٹ ہی نہ ہو سوائے لاس کے، ویسا ایجوکیشن جو ہے کسی کام کا نہیں، صرف ڈگری کسی کام کا نہیں۔ تو ان تمام چیزوں پر آدمی کو غور کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا ہماری ریکارڈنگ سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ لوگ جو ہے برتھ ڈے منانے سے بچے اور اس طریقے سے کی وشز کرنے سے بچے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہے جائز نہیں ہیں۔ اگر جائز ہوتی تو اللہ جو ہے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو متعین کر دیتا، لیکن اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ یا اسی طریقے سے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام مناتے، صحابہ کرام مناتے، لیکن یہ تمام چیزیں یہ ان لوگوں نے کسی طریقے کی یہ خرافات نہیں کی، گویا کہ یہ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے مسلم بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اگر یہی بات ہم جیسے کچھ دین کے علم، کچھ علم رکھنے والے یا مفتی لوگ یا مولوی لوگ جو دین کے اچھے جانکار ہیں، وہ اگر بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز پر فتویٰ بازی، ہر چیز پر جو ہے ہر چیز پر ٹوک کیا جاتا ہے، روک ٹوک کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ لیکن یہی چیز اگر کسی انگریز کے ذریعے سے یا کسی ایکسپرٹ کے ذریعے سے یا ڈاکٹر کے ذریعے سے، انجینئر کے ذریعے سے چیزیں پتہ چلتی ہے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اور وہی چیز اگر ہم یا ہمارے جو علماء کرام ہیں، اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا معائنہ کر کے اگر بتلاتے ہیں تو لوگ اس کو فضول اور بیہودہ بات سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، لہٰذا اس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چند باتیں ہیں جو نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔